اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے جو ہدایات جاری فرمائی تھیں اس کا ذکر ہے، اور قصہ بدر کے ساتھ اس میں جو دیگر احوال پیش آئے ہیں ان کا بھی ذکر ہے. ایسا کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کی رحمت سے پڑھا ہے، اللہ نے یہ ہدایات عطا فرمائیں کہ ایمان والو اگر مقابلہ ہو جائے دشمن سے اذا لقیتم تو پھر ثابت قدم ہو جاؤ، جم جاؤ، ثبات قلب بھی ہو اور ثبات قدم بھی ہو. اور دوسری ہدایت یہ عطا فرمائی تھی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس حال میں بھی بہت اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر سے ثبات بھی حاصل ہوگا، اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب بھی حاصل ہوگا، اور اللہ کے ذکر سے نزول رحمت بھی ہوگا، جو مومنوں کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور اس کے بعد ہدایت تیسری میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت، وہ تو ہر حال میں ہے، ہر مسلمان کو ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. لیکن میدان جنگ میں بہت بڑے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں آپ نے ایک دشمن پہ حملہ کیا، اس کے ہاتھ میں سونے زیور ہیرے کی انگوٹھیاں جائیدادیں تھیں، آپ نے اٹھا کے جیب میں ڈالی، کس کو پتا ہے؟ کون دیکھ رہا؟ ہر آدمی تو لڑائی میں مبتلا ہے. اسی طرح اللہ معاف فرمائے. اچھا، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی آدمی دشمن کا دباؤ اتنی بڑھ جاتا ہے کہ آدمی گھبرا جاتا ہے، تو احکام میں یہ ہدایت آئی کہ ہر حال میں جان رہے یا جائے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور فرما برداری سے سر منہ انحراف نہ کرو.
دراصل آج کل بھی دنیا میں ظاہری کامیابی کے اسباب جو ہیں وہ بھی ڈسپلن ہے. اسی لیے دیکھا نا اپنے فوج میں کتنا ڈسپلن ہوتا ہے. اس لیے ان میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ ڈو اور ڈائی، کرو یا مرو. یعنی اور بات تو جانتے ہی نہیں ہو کہ جو آرڈر ہو گیا بس آرڈر ہو گیا. وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھی ہمیں آرڈر ہو گیا ہے کہ بھی دریا میں چھلانگ لگا دو. کیوں لگا دیں؟ کیوں کا تو وقت ہی نہیں ہوتا نا. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت عین میدان جنگ میں بھی، کیونکہ اب اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی. اب بندہ سوچے بھئی ہم مر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، گولیوں کی برسات ہو رہی ہے اور اوپر سے میزائل گر رہے ہیں، اب بھی نماز پڑھیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازم. اور اس کے بعد ہدایت عطا فرمائی تھی. یہ تو تھا نا کہ یہ کرو، اس کو کہتے ہیں مثبت چیزیں. اور کچھ ہدایات ایسی ہوتی ہیں کہ یہ کام نہ کرو. جیسے آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو ڈاکٹر جب علاج دیتا ہے یہی کہتا ہے نا کہ یہ دوائی آپ نے 3 دفعہ دن میں کھانی ہے، اور خیال کرنا آپ جو ہے کھٹی چیز مت کھاؤ، اچار مت کھاؤ، مرچ مت کھاؤ، مصالحے بہت مت کھاؤ. تو دونوں ہدایات ہوتی ہیں. تو اس میں بھی اللہ نے پہلے وہ مثبت ہدایات فرمائی، اب فرمایا کہ ولا تنازعوا، خبردار جھگڑو نہیں. اگر تم جھگڑوں میں پڑ گئے نا تو پھر ختم ہو جاؤ. ولا تنازعوا فتفشلوا، اگر تم نے تنازع اختیار کر لیا، اپنی ضد میں اڑ گئے کہ بس میں اپنی بات ہے میں نہ مانوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس اختلاف کی وجہ سے تم میں بزدلی آئے گی، جبن آئے گا کہ ہر آدمی الگ الگ ہو گیا نا. بزدلی تو خود آئے گی. پہلے ہم 10 آدمی ہوں پھر جھگڑا ہو جائے، اب ایک ایک ہو جائے. اور جب تم میں بزدلی آئے گی، جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، تو تمہارا وہ دشمن پہ ہوا بنی ہوئی ہے نا، تذهب ريحكم، وہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور یہی وجہ ہے آج بھی آپ قرآن کو غور کر کے دیکھیں اور اقوام عالم کے حالات پہ نظر ڈالیں کہ کتنے ہم مسلمان ہیں لیکن روز ہمیں یہودی مارتے ہیں. کیا ہے کہ ہماری وہ ہوا اکھڑ گئی، رو بھی نہیں رہا. اور اس روب کی کیا وجہ نہ رہنے کی کہ ہم دنیاوی جھگڑوں میں بھی پڑ گئے اور مذہبی جھگڑوں میں بھی پڑ گئے. دنیاوی معاملات میں بھی جھگڑ پڑے، کہیں صوبائیت کے جھگڑے ہیں، کہیں قومیت کے جھگڑے ہیں، کہیں لسانیت کے جھگڑے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، مسلمان نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے لوگوں کہے گا نہیں یہ اردو بولنے والا ہے اور یہ پنجابی ہے. نہیں، ہم لوگ بھئی الگ ہیں، مسلمان. اسی طرح آپ جا کے دیکھیں کہ ہر ملک میں یہ ہو گیا، یہ تو بنگلہ، ہاں یہ بنگلہ، یہ تو ہماری زبان بولنے والا ہے نا، اور یہ تو بہاری ہے. یہ کون ہے؟ جی یہ تو سندھی ہے. یہ کون؟ یہ پنجابی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان تو ان چیزوں سے بلند ہے. مسلمان کا مقام جو ہے وہ تو بلند و بالا ہے. کلمہ پڑھ لیا، ہم سب بھائی ہیں. کوئی کرشی ہے، کوئی ہے ہاشمی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی فارسی ہے، سب پروانے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی صحابہ نے اس بنا پہ تو نہیں تانا دیا نا کہ تم کون سی بولی بولتے ہو. اور ایک دفعہ مدینہ منورہ کی زندگی میں انصار کے قبائل میں، اوس و خزرج میں اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، تو انہوں نے وہی اپنے قبائلی محبت میں آ کے، جذبے میں آ کے یا معاشر الاوس و یا آل خزرج پکرایا، اور جناب نعرے اور تلواریں نکل آئیں. حضور پاک کو پتہ لگا
محبوب دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا نعرے لگا رہے ہیں اوس اور خزرج اوس. اب فرمایا انہا دعوہا انہا ممتنتن، چھوڑو ان نعروں کو، یہ تو بڑے بدبودار نعرے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اور حضور غصے میں آ گیا، فرمایا فیکم الجاہلیہ، ابھی تک تمہارے اندر وہ جاہلیت اسلام سے پہلے والی جو عصبیت ہے وہ نہیں گئی، اور اس حال میں کہ وانا فیکم، میں تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کریمہ سے ان کو بات سمجھ آ گئی اور جھگڑا ختم. ابھی اللہ کی رحمت سے مدینے والوں نے مکے والوں کو یہ تانا نہیں دیا کہ تم مہاجر ہو، کبھی مہاجرین نے یہ تانا نہیں دیا کہ جناب ہم تو پہلے ہیں نا حضور کا ساتھ دینے والے، تم لوگ تو بعد میں ہیں، ہم مدینے آ گئے، وہاں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. یہ تو ہم مہاجرین سے پوچھو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کہ بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، کانٹوں پہ چلنا پڑا، پھانسیوں پہ چڑھنا پڑا، بچوں کو قربان کرنا پڑا، مکہ چھوڑ کے حبشہ جانا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑی. آپ لوگ تو مدینے میں رہتے تھے، ماشاءاللہ مدینے میں آپ کے گھر تھے، آپ کے باغ تھے. یہاں مصعب ابن عمیر آئے، قرآن پھیلا، حضور آ گئے، آپ کو عزت مل گئی، آپ نے تو اتنی بڑی قربانی نہیں دی. سوال ہی پیدا نہیں. کیونکہ جب آدمی ایمان میں آ گیا، داخل ہو گیا، بعضهم اولیاء بعض، مومن ہو یا مومنہ ہو، سب ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دوست ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے. اور اسی طرح دیکھ لیں کہ لوگ مذہبی جھگڑوں میں بن گئے، اللہ معاف کرے، ہر کسی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی اور فروعی مسائل کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے کے اتنے دشمن بن گئے کہ شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے افراد کے اتنے جناب، اور اگر ان سب کو اکٹھا بٹھا کے یعنی انصاف سے بات کریں گے، جھگڑا کس مسئلے میں ہے؟ کوئی بنیادی مسئلہ ہے؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہو، بات بنتی ہے، مشرک سے جھگڑا کرو، اختلاف کرو. اللہ کی نبی کی انبیاء کی نبوت و رسالت کا مسئلہ ہو کہ ایک اگر منکر رسالت ہے، منکر نبوت ہے، ٹھیک ہے، اس سے بات کریں. قادیانی ہے، حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، اصحاب رسول کی عظمت ہے، شان صدیق کی صداقت ہے، ان کا کوئی انکار کرتا ہے؟ چلو بات کرتے ہوئے، دلائل دیتے ہوئے کوئی وزن تو ہو بات میں. لیکن جب ہم خدا کو بھی مانتے ہوں، رسول عربی کو بھی مانتے ہوں، قرآن و حدیث کو بھی مانتے ہوں، اور صرف فروعی اختلافات کے، ایک امام کے نزدیک یہ مستحب ہے، ایک امام کے نزدیک یہ مستحب ہے، اس میں لڑائی کی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں جھگڑے کی اور بغض کی اور عناد کی اور محاذ آرائی کی اور تفرقہ بازی کی اور گالیوں کی اور حدود سے نکل جانے کی. اللہ تو کہتا ہے کہ کسی دشمن کے تم جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. اللہ نے فرمایا خبردار، جو لوگ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارتے ہیں ان کو بھی سب ڈالو. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وہ تو جاہل ہیں، وہ دشمنی میں آ کے تمہارے حقیقی خدا کے شان میں کوتاہی اور کریں گے، تنقیص کریں گے. جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو پسند کرے اپنی ماں کو گالی دے؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور کون ایسا بدبخت ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں کو گالی دے؟ حضور نے فرمایا سمجھو جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے اور وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا تو ماں کو گالی دینے کا ذریعہ کون بنا ہے؟ اب اگر کسی کو ماں کی گالی دیں اور وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دے تو اپنی ماں کو تو تم نے گالی دلوائی ہے نا۔ تم کسی کے استاد کو، تم کسی کے شیخ کو، تم کسی کے مانے ہوئے شخصیتوں کو، ائمہ کو کہو گے تو وہ نعوذ باللہ تمہارے اور اسی سے جھگڑا پیدا ہوگا۔ یہی دشمن چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک لفظ میں سارے مسئلے حل کر دیے کہ ولا تنازعوا، ظاہری جھگڑے بھی نہ کرو گے، مال غنیمت پہ لڑ پڑو۔ تم کو مجھے ملے وہ کہہ دی مجھے ملے، تم کو مجھے زیادہ ملے وہ کہے مجھے زیادہ ملے، یہ جھگڑے بھی نہ کرو۔ اور اسی طرح وہ جھگڑے چاہے تمہارے لسانیات کے نام پہ ہوں، اور یاد رکھ لیں میرے عزیز کہ بعض اوقات آدمی نہ چاہتے ہوئے وہ کام کرتا ہے جس کا فائدہ دشمن کو ہوتا ہے، حالانکہ وہ چاہتا نہیں ہے بیچارہ۔ کفر کی قوتوں نے، یعنی یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے یا بدھ مت ہے یا اور دنیا کی جتنی کفر کی طاقتیں ہیں، انہوں نے بیٹھ کے یہ سوچ کے سمجھ کے پلان بنائے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے تو ان کو لڑاؤ۔ کیسے لڑائیں؟ انہوں نے کہا کمال ہے، کسی جگہ تو ایسا کرو نا کہ اگر وہاں حالات ایسے ہیں تو گورے کالے کا بھی جھگڑا کرو۔ یار ہم گورے ہیں ایک کالے ہیں کہ یہ ہمارے برابر کے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ عنصریت پیدا کرو۔ کسی جگہ اگر یہ جھگڑا نہ چل سکے تو پھر یہ پیدا کرو کہ جناب کمال ہے، ان کی زبان الگ ہماری زبان الگ، ان کی ثقافت الگ ہماری ثقافت الگ، ان کی تہذیب الگ ہماری تہذیب الگ ہے، تو یہ ہے کہ پھر ہم کیسے اکٹھے چل سکتے ہیں؟ اچھا کہیں یہ جھگڑا نہ ہو، امیر غریب کا جھگڑا پیدا کرو۔ بھئی کیا ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا سے کوئی بھی ہو جائے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے مجھے بھی یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ خدا کے کعبے میں بیٹھے ہیں، درس قرآن کا سن رہے ہیں، ذرا کوئی دیکھتے ہیں آدمی کیا ہے؟ انسانیت ہے یہ؟ اسی کا نام آداب ہے تلاوت قرآن اور سماع قرآن کا۔ آج کل تو ہم نام کے رہ گئے نا، ورنہ محدثین کا یہ عالم ہے کہ حدیث پڑھا رہے ہیں اور بچھو ڈنگ مار رہا ہے، رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے شاگرد کو بھی ذرا اس کو پکڑ لو، کہا حضور کی حدیث پڑھا رہا ہوں درمیان میں دوسری بات کیسے کروں؟ تب اسی لیے وہ لوگ کامیاب بھی تو ہو گئے نا۔ آج جن میں ادب نہیں رہا دیکھ لو نتیجہ کیا ہے، نہ قرآن کا ادب ہے نہ سننے کا ادب ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے ایسے پھینک دیں گے جیسے پتہ نہیں کوئی سکول کی کتاب ہو، مرضی آئے گی سرانہ بنا کے سو جائیں گے، مرضی آئے گی یہاں جوتے رکھے ہیں ساتھ رکھ دیں گے، پہو گے تو کہیں گے جی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ جوتے کے ساتھ نہ رکھو، آپ بتاؤ۔ اللہ کے بندے یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ جوتا پاؤں میں پہنا جاتا ہے، ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے، اب ٹوپی پاؤں میں پہنو اور جوتا سر پہ پہنو اور پھر کوئی کہے تمہارے پاس دلیل ہے؟ کے بندے کھلی بات ہے کہ ٹوپی ہم سر پہ رکھتے ہیں کہ پاؤں میں رکھتے ہیں، اور جوتا پاؤں میں رکھتے ہیں کبھی سر پہ نہیں رکھتے۔ تو جو جس چیز کا مقام ہے اسی پہ رکھنا ہے۔
اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اس کے محل میں نہ رکھنا جو ہے، اسی کا نام تو ظلم ہے۔ دیکھو نا، آدمی میاں بیوی مل کے جو مباشرت کرتے ہیں غیر عورت سے بھی تو وہی کام کیا جاتا ہے، یہاں ثواب ہے وہاں ظلم ہے۔ اسی لیے اب قرآن کے آداب میں کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ وانصتوا، صرف یہ نہیں کہ توجہ کر کے سنو، نہ سنو بھی اور چپ بھی کرو۔ ایک آدمی ہے سن بھی رہا ہے بول بھی رہا ہے، مگر نہ یہ اب اللہ کا کلام آ گیا ہے تو اب ختم۔ ہاں ایک آدمی ہے نہیں سننا چاہتا، اس کو کوئی تماشا دیکھنے کا زیادہ شوق ہے، چلا جائے، تاکہ گناہگار تو نہ ہو نا، دو چیزوں کا بیچارہ تو میں نہ ہو کہ اللہ کے قرآن سے عدم توجہی کا گناہگار تو نہ بنے نا۔ لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ میں سارے جھگڑے ختم فرما دیے، فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑو نہیں، بس جھگڑو گے بزدلی آئے گی، جب بزدلی آئے گی تو تمہاری وہ جو ہوا ہے اور روب ہے اور ڈر ہے وہ اکھڑ جائے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ جو عزت، عظمت اور قوت، شجاعت بالکل ہوا اکھڑ گئی، کوئی گنتا ہی نہیں کہ وہ کہنا چھوڑو یار یہ آپ مسلمان، یہ کیا مسلمان، مسلح چھوڑو، ان کے بعد ہے کیا۔ ہم سنتے تھے جب چھوٹے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے تو پڑھتے تھے، سنتے تھے کہ ہندو اگر جا رہا ہوتا تھا نا تو ایسے راستے میں کوئی مسلمان آ کے ویسے زور سے بات کر لے تو وہ بیچارہ وہیں کھڑا ہو جاتا، بات کا تو پیشاب نکل جاتا تھا ڈر سے۔ کوئی نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، ہندو جا رہے تو بس وہی فوراً ہاتھ مارے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ یعنی لوگ ان سے جا کے قرضہ جو ہے نا وہ بھی زور سے مانگتے تھے، اوے ادھر مجھے 10,000 قرضہ دیا، وہ دے بھی رہا ہے ڈر بھی رہا۔ اور آج وہی ہندو کہتے ہیں چھوڑو مسلح، فلمیں میری دیکھتے ہیں، رات کو ڈرامے میرے لگاتے ہیں اور میرے ساتھ مقابلے کریں گے۔ انہوں نے کہا چھوڑو، ختم ہو گئے، ہم نے ان کی غیرت اڑا دی ہے، ہم نے ثقافتی جنگ جیت لی ہے، اب یہ بغیرت ہو گئے۔ نے کہا ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو تو 2-4 اچھی گندی فلمیں دکھا دو، یہ تو ختم ہو گئی قوم، ان سے کیا لڑنا ہے، یہ تو لڑنے کے قابل ہے کہ ان سے لڑیں۔ لوگ ایمان سے کہیں، روزانہ اخبار میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو لوگ نشہ بیچتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں، ایمان سے کہیں پھر رک گئے، کیسا پیسے کی دوڑ میں مبتلا کر دیا کہ گردن اٹھ گئی، پھر بھی بیچتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں پاسپورٹ جیلی بنا رہے ہیں، اقامے جیلی بنا رہے ہیں، مہریں جیلی بنا رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس جیلی بنا رہے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ۔ یہ مسلمان ہے؟ کون کہتا ہے مسلمان ہے کہ اللہ کے اس بلد الامین میں، اس بلد الاسلام میں کہ ساری کائنات میں الحمدللہ جہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہے ان کو آگے پریشان کرنا، یسعون فی الارض فسادا۔ ایمان سے کہیں، اللہ جانتا ہے، اتنے سیدھے سے ملک تھے بیچارے کہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے آپ جا رہے ہیں، آپ نے لائسنس دکھا دیا، ان کو پتہ نہیں، آپ نے کوئی کارڈ دکھا دیا، پتہ نہیں، کہا جاؤ ٹھیک ہے خلاص۔ یہ تو اتنے سیدھے لوگ تھے۔ بازار ہوتا تھا صفا مروہ، جو ہے سب سے اچھا بازار جو ہے نا مکہ شریف کا، یہ صفا مروہ ہوتا تھا۔ ہم چھوٹے تھے نا قرآن یاد کرتے تھے، قرآن رکھ دیا حرم میں اور بھاگ گئے بازار میں کھیلنے کے لیے۔ ماں باپ خوش ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم بازار پھر رہے ہیں۔
سکول کا وقت ختم ہوا جناب، کتابیں بغل میں اور جناب سر پہ بڑا ادب سے ماں باپ خوش ہیں کہ بیچارہ 8 گھنٹے پڑھ کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں سکول تو گیا ہی نہیں۔ بچپن تو پھر بچپن ہوتا ہے نا، یعنی اتنی بڑی وہی بازار ہوتی تھی، حاجی آ گیا، اس نے آ کے ایک ہے نا خریدی، انہوں نے کہا کتنا؟ انہوں نے کہا 50 ریال۔ حاجی نے نکالا، اس نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 30 ریال ہے، یہ میں کل آ کے لے جاؤں۔ اس نے کہا نہیں حاجی نہیں، اینک لے جاؤ خلاص، بس اللہ وکیل، تمہارا ہمارا ضامن اللہ ہے، خلاص جب آگے ویسے دے دینا کوئی بات نہیں۔ نہیں جانتا کون ہے دکاندار، اس کو نہیں پتا حاجی کون ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حاجی صاحب دکان سے خالی نہیں جانا، یہ میری چیز لے جاؤ، پیسے دے۔ انہوں نے کہا یار میں حاجی ہوں، زبان نہیں جانتا، بھول جاؤں، دکان نہ ملے۔ انہوں نے کہا معاف کیا، قیامت میں نہیں پکڑوں گا، معاف، دے جانا تو دے جانا، نہ دے سکو تو معاف کیا۔ ٹھیک شام کو 5:30 بجے ساری دکانیں بند ہو جاتی تھی، تاجر ہے، سیٹ ہے، دکاندار ہے، سب حرم میں بیٹھے، علماء کے درس میں بیٹھے ہیں، پورے حرم میں ماشاءاللہ جہاں دیکھو سب قرآن ہے، حدیث ہے، جیسے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب بھی ہے۔ تو سب بڑے بڑے لوگ جو تھے اب تو اللہ کے حرم سے بھی دور ہو گئے بڑے لوگ۔ کیا کیا ہے یاد رکھو کہ یہ دشمن یعنی اسلام کی، کفار کی، یہود کی، نصارہ کی بڑا مخطط تخطیط ہے جس پہ انہوں نے دماغ لڑائے ہیں، کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں کہ مسلمانوں کو لڑاؤ آپس میں بس۔ اور ایک کام یہ کرو، دوسرا یہ کرو کہ مسلمانوں کو سلا دو، کہ جیسے شیر آپ نے دیکھے نا، سرکس کے تماشے تو دیکھتے ہیں نا آپ، سرکس دیکھتے ہیں یا جاتے ہیں چڑیا گھروں میں، آپ دیکھتے ہیں نا شیر پنجرے میں کھڑا ہے، بچے آگے اس کو بچے ڈرا رہے ہیں شیر کو، چھوٹے چھوٹے بچے آگے اس کو ڈراتے ہو کرتے، وہ بیٹھا اس کو پتا ہے میں پنجرے کا قیدی ہوں، کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ سرکس میں جناب ایک آدمی اس کے بیت ہاتھ میں لے کے دوڑا رہا ہے، آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھا رہا ہے، اترا رہا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے 8 شیروں کو ہانک رہا ہے، وہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم شیر ہیں، غفلت میں ہیں، یاد آ جائے نا ساری سرکس 1 منٹ میں دوڑ جائے۔ انہوں نے بھی مسلمانوں کو سلا دیا ہے، کسی کو دولت میں، کسی کو عورت میں، کسی کو فلموں میں، کسی کو دنیا کی عیاشیوں میں، لذتوں میں، ایسا الجھا دیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے بس وہ سویا ہوا ہے، ایک ایئر کنڈیشن کے بغیر 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، 2 منٹ جو نہیں بیٹھ سکتا تو وہ کافروں سے لڑے گا۔ کوئی عقل کرو۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تو اس وقت پھر عظمت ملتی تھی نا کہ صحابہ نے پتھر ایک باندھا ہوا ہے، محبوب 2 جہاں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے۔ حضور پاک صحابہ کے ساتھ خود کھڑے ہیں اور خندق سے مٹی نکال رہے ہیں۔ ان سے کہیں پھر جب صحابہ اپنے محبوب کو جو خاتم النبیین ہو، رحمت للعالمین ہو، سید الاولین والآخرین ہو، امام الانبیاء والمرسلین ہو، شفیع المذنبین ہو، اور ساتھ پتھر اٹھا رہا ہو، ایمان سے کہیں ایسے پروانے پھر جان دیں گے ایسے محبوب پہ کہ نہیں دیں گے؟ اس لیے اللہ نے ایک لفظ میں ہمارے سارے مسئلے ختم کر دیے۔ اگر ہم غور کریں کہ بھئی جھگڑو نہیں، لڑائی نہ کرو، بغض نہ کرو، جیسے حضور نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحادثوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا، دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، مسلمانوں بھائی بن جاؤ۔ پتہ نہیں یہ ساری قرآن اور حدیثیں یہ ہمیں یاد نہیں آتی۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا نسخہ جو سکھلایا تھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرُوا
صبر کرو۔ کیوں کہ صبر جب تک نہ کرو جھگڑے مٹ ہی نہیں سکتے۔ دیکھو نا جی، تم مجھے گالی دو میں تمہیں گالی دوں، جھگڑا بڑھے گا یا ختم ہوگا؟ اچھا تم مجھے گالی دو، میرے خلاف جو مرضی آئے کرو، میں کہوں ٹھیک ہے بھائی اللہ ہدایت دے، اللہ جزا دے، کبھی تو شرم آئے گا نا کہ یار میں گالی دیتا ہوں وہ بات نہیں کرتے، میں گالی دیتا ہوں وہ دعا دیتے ہیں، میں پتھر مارتا ہوں وہ پھول پھینکتے ہیں، میں ان کے خلاف لکھتا ہوں وہ میرے حق میں کہتے ہیں بہت ہے، تو ایک نہ ایک دن تو ضمیر ملامت کرے گا، کبھی نہ کبھی تو بات ختم ہوگی نا۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اگر دوسرا تمہاری بات نہیں مانتا اور ہے بھی غلطی پہ، ہے بھی ناحق پہ، لیکن صبر کرو، برداشت کرو۔ اور جب صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ خاص معیت ہے، یاد رکھیں، یا معیت علم ہوتی ہے یا معیت نصرت ہوتی ہے، ورنہ اللہ کا مقام تو عرش اعلیٰ ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ جب اللہ کی معیت حاصل ہو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما ربی سیہدین، اے میری قوم بنی اسرائیل، فرعون کے لشکر سے بھی نہ ڈرو، آگے دریا سے بھی نہ ڈرو، میرا رب جو میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ہدایت دی، رستہ دکھلایا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اسی دریاؤں میں نکل گئے خیریت سے کہ نہیں؟ فرعون ہلاک ہوا کہ نہیں؟ اسی طرح میرے محبوب نے جب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنے ساتھی کو تسلی دے۔ حضور نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے۔ پھر حضور پاک خیریت سے تشریف لے گئے کہ تو جب اللہ کی معیت آ جائے گی تمہیں کون شکست دے سکتا ہے؟ ایک ہی نسخہ بتلا دیا کہ صبر۔ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، تھام لینا۔ اس کا اصل معنی ہے صبر کا منع، جیسے گناہوں سے رکنا کہ لذت ہے، شہوت ہے، عورت ہے، خوبصورت ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ دیکھوں، لیکن کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ آنکھیں نیچے کر لو، تو آنکھوں کو منع کر لیا ہے نا۔ اب زبان چاہتی ہے کہ اس لڑکی سے بڑی اچھی لڑکی لگ دی، بڑا اچھا بات کرو، نہیں اللہ نے کہا اجنبی عورتوں سے بات نہ کرو، زبان کو روک لیا۔ طبیعت چاہتی ہے کہ یار کیا ہے، 1 منٹ کی چوری کرو لاکھ مل گیا، کماتے رہو تو لاکھ، تو 2 سال میں بھی ہم نہیں کما سکیں گے۔ نہیں اللہ نے کہا چوری حرام ہے، روک لیا۔ اصل صبر کا معنی ہوتا ہے جیسے غم میں اپنے آپ کو روک لینا کہ واویلا نہ کرے، فریاد نہ کرے، تو صبر ہے نا۔ اسی طرح ثابت قدم رہنا یہ بھی صبر ہے، گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، دکھ اور مصیبت کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ بھی صبر ہے۔ اللہ نے ایک نسخہ ہمیں بتلا دیا کہ ہر حال میں وصبروا، صبر کرو، اور جب تم صبر کرو گے تو میری معیت نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے ایک دوسری ہدایت عطا فرمائی، ایک تو تھا نا جھگڑا نہ کرو، ایک ہدایت یہ فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ واللہ بما یعملون محیط۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو ہدایت دی کہ خبردار تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے حق کو دفع کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے۔ ہاں تم ایسا نہ کرنا کرو، جب بھی اللہ کے راستے سے نکلو تو تمہارے اندر تواضع ہو، تمہارے اندر خشیت ہو، تمہارے اندر اللہ کا خوف ہو، اور تمہارا مقصد رب کو راضی کرنا ہو، اعلاء کلمت اللہ ہو، تمہارے مقصد میں نہ ریا ہو، نہ سمعت ہو، نہ شہرت ہو، نہ تکبر ہو۔
جیسے کہ صحابہ کہتی ہیں کہ فتح مکہ والے دن میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، آپ جس اونٹنی پہ سوار ہیں میرے محبوب، اور آج اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، 10,000 کا لشکر جرار ساتھ ہے، اور آج صحابہ کا خون کھول رہا ہے کہ آج قریش کے بچے بچے سے بدلہ لیں گے، لیکن میرے مدنی اس حال میں بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ سن لو، من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے امان، من دخل دار ابی سفیان، جو ابی سفیان کی حویلی میں چلا جائے امان، من القى السلاح، جو ہتھیار پھینک دے اس کو امان، من اغلق بابہ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان، جو بوڑھا ہو اس کو امان، جو عورت ہو اس کو امان، جو بچہ ہو اس کو امان امان۔ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اپنی گردن اونٹنی پہ جھکاتے جھکاتے ہیں، آپ کا سر مبارک جو ہے وہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہا ہے، حضور یوں نہیں کرتے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ تم تو جناب زمین پہ چلتے ہو، معلوم ہوتا ہے ابھی زمین پھاڑ دو گے، تم تو کہتے ہو یہ مخاب کچل دو ان کو جی۔ اللہ نے فرمایا لا تمشی علی الارض مرحا، خبردار زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اللہ نے فرمایا کیا تو میری زمین کو پھاڑ ڈالے گا؟ کیا تو اتنا اونچا ہو کہ میری پہاڑوں کی بلندی سے بھی اونچا ہو جائے گا؟ خبردار۔ وقصد فی مشیک وغضض صوتک، چلنے میں بھی درمیانی بات اور بولنے میں بھی درمیانی بات، ایسی آواز اونچی نہ کرنا، شور نہ مچانا جیسے جانور شور مچاتے ہیں۔ آداب الہی پہ غور کریں، ذرا سوچیں کہ فتح مکہ کا دن ہے اور میرے محبوب کی تواضع کا یہ عالم ہے کہ گردن جھکی ہوئی۔ سچی بات ہے جن صحابہ کو نکالا گیا، وہ نکالنے والے اب سامنے ہوں تو خون کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ لیکن حضور نے فرمایا نا، بس جو ہتھیار ڈال دے امان، ہم تو امان دینے آئے ہیں، گلڑنے آئے ہیں۔ یعنی فتح مکہ والے دن جو ہے بالکل معمولی سی لڑائی ہوئی ہے، ایک دفعہ حضرت خالد کی کوئی جھڑپ ہوئی اور ایک جگہ اکرمہ سے جھڑپ ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ایسا، بالکل امان 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 کا شور ہو گیا پورے مکے میں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خبردار جب جہاد کے لیے نکلو اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے نکلو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلو، ریا سے، سمعت سے، شہرت سے اور حق کو مٹانے کے لیے نہ، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ حالانکہ اس واقعے کی طرف بھی اشارہ تھا کہ جب ابو جہل نکلا اپنی فوجیں لے کے مکہ مکرمہ سے، تو آپ نے کیا اندازہ کریں اس کے بطر کا، ریا کا، کہ ڈھول دمامے بھی ساتھ ہیں، گانے والے بھی ساتھ ہیں اور سارا انتظام ہے۔ کہا نہیں ہم نے بدر جانا ہے، دکھائیں گے ہم دنیا کو کہ ہم قریش کتنی طاقت والے ہیں، 3 دن وہاں رہیں گے، گانے ہوں گے، مجلسیں ہوں گی، مجرے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا مومن کی یہ شان نہیں۔ اب اگلی آیات میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے پہ غور کریں کہ جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کو دکھلا دیا
اور کہا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، لوگوں سے تمہاری خود بہت بڑی طاقت ہے، اور پھر میں جو تمہارا ساتھ ہوں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ شیطان نے کفار کے دل میں وسوسے ڈالے کہ دیکھو آج تو تمہاری طاقت ہے، 1000 فوج کا 1000 بندہ تمہارے ساتھ ہے، آج تو تم قبائل کو جس کو بھی چاہو روند ڈالو، یہ دل میں وسوسے ڈالے، اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ صرف وسوسہ نہیں تھا، بلکہ جب ابو جہل اینڈ کمپنی اپنی فوج کو لے کے مقام بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، حضور کے مقابلے کے لیے نکلی، تو قریش کو ایک فکر کھا رہا تھا، اور وہ فکر یہ تھا کہ قبیلہ بنو بکر سے قریش کا جھگڑا تھا۔ بنو بکر قبیلہ جو ہے بہت بڑا قبیلہ ہے اور بڑی طاقتور قبیلہ ہے، اور قریش کا ان سے جھگڑا تھا۔ تو ابو جہل کو یہ فکر کھا رہی تھی کہ بھئی ہم سب لوگ جو ہیں جا رہے ہیں کہ اتبا طیبہ شیبہ ابی جہل امیۃ بن خلف عقبۃ بن ابی معیط، بڑے بڑے جو کفر کے تھمب تھے سب جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے، ہم اب اپنے جوانوں کو بھی نہیں بتاتے کہ بزدلی نہ پھیل جائے، لیکن اگر ہم یہاں سے چلے گئے اور بدر یہاں سے تقریباً 300 میل مکے سے دور ہے، ہم وہاں جائیں، مکہ تو خالی ہے نا، اگر بنو بکر نے حملہ کر دیا مکے پہ ہم تو چلے جائیں گے 300 میل آگے۔ اچھا اس وقت کوئی ہوائی جہاز تو تھے نہیں، نہ جناب کوئی ہیلی کاپٹر تھے کہ فوراً آ جائیں گے اڑ کے، وہ تو اونٹوں پہ آنا ہے، آنے میں بھی تو 4 دن لگتے ہیں، تو 4 دن میں تو اگلے مکے کا صفائی کر دیں، ہمارے بچے ہیں پیچھے، عورتیں ہیں، گلڑا بندہ تو ہے نہیں طاقت والا۔ تو ان کو یہ خیال کھاتا، خوف دلا رہا تھا کہ کہیں بنو بکر جو ہیں وہ ایسی بات نہ کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیں کہ ایسی آزمائش آئی کہ شیطان نے کیا کیا کہ سراقۃ ابن مالک کی شکل میں، وہ بنو بکر کا سردار تھا، اس کی شکل میں ایک جوانوں کا بڑا جتھا بھی اپنے ساتھ، اور سواریاں اور جوان اور اسلحہ، اور جناب راستے میں آ گیا۔ اس نے کہا ابو جہل بات سنو، تمہارا ہمارا جھگڑا اپنی جگہ ہے، تمہاری ہماری لڑائی ہے وہ تو کھلی بات ہے، لیکن آج تم جا رہے ہو اسلام کو مٹانے کے لیے، آج بالکل مطمئن ہو جاؤ، مکے پر ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے، میں بھی تمہارے ساتھ، مسلمانوں کو تو مٹاؤ نا، ہم بعد میں لڑتے رہیں گے۔ اب تو ان کو بڑی تسلی ہو گئی، انہوں نے کہا کمال ہو گیا کہ بھئی یہ تو ہماری ایسی مدد ہو گئی ہے کہ جس قبیلے سے ہم ڈر رہے تھے۔ اور پھر عرب لوگ جو ہیں ماشاءاللہ زبان کے دھنی ہوتے تھے کہ جو بات نکل گئی بس نکل گئی۔ انہوں نے کہا صرف یہ نہیں کہ ہمیں مکے سے اطمینان ہو گیا ہے، بلکہ یہ بھی ہو گیا ہمارے ساتھ بھی جا رہا ہے، وہ کہتا ہے انی جار لکم، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا تو مزے آ گئے۔ اب جناب اس نے بھی سفر کرنا شروع کیا، اور اس نے کہا اب جب وہاں فلما تراءت الفئتان، اب جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ادھر کفر مشرکین کی جماعت ہے اور ادھر مومنین مسلمین موحدین کی جماعت ہے، ادھر کافروں کے جیالے ہیں اور ادھر محمد مدنی کے متوالے ہیں، جب سامنے ہوئے تو اس وقت یہ شیطان جو سراقہ کی شکل میں تھا، اس نے حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، اس نے ایسے ایسے ہاتھ چھڑایا اور نکلنے لگا، تو حارث ابن ہشام نے پکڑا، اس نے کہا کیا کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کمال ہے، اب جا رہے ہو، ابھی تو لڑائی کا وقت آ گیا ہے، اور تم اگر چلے گئے اور تمہارا جتھا نکل گیا تو ہماری تو فوج کے دل ٹوٹ جائیں گے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ گھسیٹے اور شیطان پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے، جب حارث نے ہاتھ نہ چھوڑا نا، شیطان نے ایسے جو مارا تو حارث تو وہاں جا پڑا، وہ تو جن تھا، وہ تو شیطان تھا، اور بھاگا۔ اور ساتھ ان کو یہ کہا، اس نے کہا چھوڑو مجھے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ تو جبریل کھڑا ہے فوج لے کے، تمہارا تو وقت آ گیا اڑنے کا۔
انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، اور کہا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کا سخت عذاب ہے، میں اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، وہاں سے بھاگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد کرو، اب دیکھو شیطان ہے، سراقہ کی شکل میں آ گیا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا نہ کیا کرو۔ لوگ کبھی کبھی قبروں پہ جاتے ہیں، پیروں کے مزاروں پہ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ابلیس اپنی تلبیس میں انسانوں کی شکل میں آ کے ان کو شرک میں مبتلا رکھنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، اور کبھی ایسے ایسے ان کو شعبدے دکھلا دیتا ہے کہ کام ہو گیا، بتلا دیا، اچھا تم بچہ مانگنے آئے ہو، تم فلاں کام کرنے آئے ہو، اور اس کو آپ گھر کا، اچھا تمہارے گھر میں یہ ہو گیا ہے، تو بس وہ بندہ اس لیے انہوں نے کہا خیال کیا کرو، کبھی کبھی ابلیس ہوتا ہے اور روح انسان میں ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ ایسی ابلیسوں سے بچا کرو۔ سب سے پہلے نظر یہ رکھا کرو کہ اگر تیرا مرشد آگ پہ چل رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں، تو سمجھو دجال ہے، یہ پیر نہیں۔ اصل پیر اور مرشد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ خود متبع ہو کتاب و سنت کا، اور تمہیں راستہ دکھلانے والا جو خود بھٹکا ہوا ہو تو تمہیں کیا راستہ دکھلائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ لوگ ہیں نا ہمارے بیچارے بڑے چکروں میں آ جاتے ہیں، گئے اس کے بعد کہا جی ہمارے گھر میں یا میں بیمار ہوں، بیوی بیمار ہے، وہ اٹھتی ہے تو بچی بیمار ہے، بچہ اٹھتا ہے تو بیٹا بیمار۔ انہوں نے کہا اچھا، بیٹھ گئے جناب، انہوں نے کہا تمہارے گھر میں تعویذ ہیں؟ نے کہا حضرت پھر کو مہربانی کرو۔ نے کہا مہربانی کیسے کریں بابا، جنوں کے تعویذ ہیں اور جنہوں نے وہاں پیرا لگایا ہوا ہے، میں جو نکالوں گا تو مجھے بھی مال ڈالیں گے، موکلوں کو کھلانا پلانا پڑے گا، کچھ مرغے لاؤ، کچھ بکرے لاؤ، کچھ زعفران لاؤ، کچھ پیسہ لاؤ، کچھ کریں گے، کچھ دن ان کو راضی کریں گے نا۔ اس نے کہا حاضر جناب، ساری جائیداد ہی حاضر ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دجال ہوتے ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں دھوکے سے، ان کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور باقی یہ کہ جناب وہ تعویذ نکال کے دکھا دینا، اور دیکھیں ایسے دیکھیں گے نا جی پیالے میں ایسے پانی ہو، پانی میں آگ لگ جائے، یہ سب شعبدے ہوتے ہیں، یہ پیری فقیری نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے شرور سے اور ان کے فتنوں سے بچائے۔ اچھا اب یہ بات یہ ہے، یاد رکھ لیں، بعض علماء کہتے ہیں دیکھو آخر شیطان تھا نا، جھوٹ بولا، اگر اللہ سے ڈرتا تو ایسے کام کیوں کرتا؟ اس لیے اس نے اس وقت بھی جھوٹ بولا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر اللہ سے ڈرتا تو ایسی حرکت کرتا ہی کیوں؟ اور بعد نے کہا کہ ڈرنا الگ بات ہے، اطاعت الگ بات ہے۔ تو اس کو تو پتا تھا نا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، فرشتے آئے تو عذاب آ گیا، اب اللہ کے عذاب کا مقابلہ تو واقعی نہیں کر سکتا تھا نا، اس لیے انہوں نے کہا اس میں جھوٹ کی بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن صرف ڈرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ آپ کہیں ہاں جی ہم اللہ سے بڑے ڈرتے ہیں، ہم نماز بھی نہ پڑھیں، ہم اللہ سے بڑے ڈرتے ہیں، اور جی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن نماز تو آپ پڑھیں جی، میں تو ڈرتا ہوں بس اللہ سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، ڈر کے ساتھ اطاعت بھی ہو، اللہ کی فرما برداری بھی ہو، خوف بھی ہو، رحمت پہ امید بھی ہو، پھر ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مطلق ڈر، تو جب اپنے سے زیادہ طاقت کی کوئی چیز نظر آئے بڑے سے بڑا ڈر جاتا ہے۔ اس لیے شیطان بھی جبریل کو دیکھ کے ڈر گیا تو ڈر گیا، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی یہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جو منافق تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی، بیماری کا معنی یہ نہیں کہ ان کا دل میں بال خراب تھے، بیماری کا معنی نفاق تھا، کفر بھرا ہوا تھا، اندر کفر ہے اور ظاہر ایمان ہے۔ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ، وہ منافق کہتے تھے کہ یہ دیکھو صحابہ، یہ دیکھو ایمان والے ہیں، یہ 200 313 کی تعداد ہے اور 1000 کا مقابلے کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہاں میاں ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم
ہم دین والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، یہ بیچارے اسی پہ مار کھا رہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم۔ اللہ نے فرمایا دین پہ دھوکہ نہیں، یہ مومن ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اور جو شخص اللہ پہ توکل کر لے اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا یہاں دو صفتوں کا ذکر ہے، عزیز غالب ہیں۔ اچھا جب غالب ہیں تو کبھی کبھی مسلمانوں کو شکست بھی آ جاتی ہے، فرمایا حکیم حکمت والے بھی ہیں، کہیں فتح دے کے مسلمانوں کو آزمانا ہے اور کہیں تکلیف دے کے آزمانا ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ پہ ایمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام شرور سے اور فتنوں سے اور حاسدوں کے حسد سے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ رکھے اور ہر شر سے بچائے۔ حدیث پڑھتا ہوں تو کبھی لکھا ہوتا ہے حدیث محمول ہے یا مجھول، جب تمہیں یہ نہیں پتا محمول ہے یا مجہول ہے، اللہ کے بندے وہی کام کرو جتنا پڑھے ہو۔ اس لیے وہ حدیث جب پڑھتے ہو نا کسی استاد کے پاس جا کے پڑھو، وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ نہیں غریب کو محمول ہے، مجہول ہے، معلول ہے، تو وہ سمجھانے سے، پرچی لکھنے سے کیا سمجھ جاؤ گے؟ اس کا علاج یہ ہے میرے بھائی کہ حدیث استاد سے پڑھو، کسی عالم کے پاس جا کے حدیث مبارک پڑھو، وہ جیسے جیسے مقام آئے گا تو آپ کی راہبری کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان سے عمر میں مجھے نہیں پتا، آپ کتابیں دیکھ لیں، الاصابہ فی حیات الصحابہ، اس میں ساری چیز ہوتی ہے۔ تدوین حدیث کا کام جو ہے تقریباً یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین کے دور میں شروع ہوا۔ ویسے تو حضور کے زمانے میں بھی آپ کے فرامین مبارک لکھ لیے جاتے تھے، لیکن باقاعدہ ترتیب، تدوین، مرتب کرنا جو ہے یہ کام تابعین کے دور میں شروع ہوا ہے۔ ایک پلاٹ ہے جو مسجد کے ساتھ ہے، 1200 فٹ کا، مسجد چھوٹی تھی تو میں نے پلاٹ مسجد کے نام کر دیا، اور تاکہ میرے والد کو ثواب ہو۔ والدہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہیں تھوڑا دو، بہرحال آپ نے جب دے دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ والدہ کو راضی کر لیں، اور جو اللہ کے گھر میں دے دیا ہے اللہ اس کا بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں لوگ انشورنس کرواتے ہیں، بہرحال یہ اکثر پالیسیاں جو ہیں ان میں قمار بھی ہوتا ہے اور سود بھی ہوتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، باقی اللہ عالم پالیسیاں مختلف ہوں گی، ورنہ عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ کی پالیسی لی ہے 10 سال کے لیے، اور ہر سال جو ہے آپ تھوڑے تھوڑے پیسے ان کو قسط دیتے ہیں۔ اب آپ نے مثلا قسط ہے 2000 سالانہ، آپ نے 2000 پہلی قسط ادا کر لی تھی اور حادثہ ہو گیا تو ان کو 10 لاکھ دینا پڑے گا، تو جوا ہو گیا نا، دیا آپ نے 2000 لیا 10 لاکھ، جوا اسی کے نام تو ہے۔ اچھا آپ نے 10 سال کے لیے پالیسی لی، آپ زندہ رہے، آپ قسطیں دیتے رہے، اب جب وہ آپ کو پیسے واپس کریں گے تو آپ کے جتنے پیسے ہیں ان کے ساتھ سود بھی واپس ہوگا، 10 لاکھ جو واپس کریں گے تو سود ہو گیا، تو اس لیے اس میں جوا بھی ہوتا ہے اور سود بھی ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض مخصوص حالات ہیں جن میں علماء نے اجازت لکھی ہے، اللہ اعلم، جب تک پالیسی پوری سامنے نہ ہو آدمی وضاحت سے بات نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال میرا بھائی سے غصہ ہو گیا اور میں نے کہا میری بیوی پہ طلاق، غصہ بھائی سے طلاق بیوی پہ، ماشاءاللہ، دارالفتاء سے فتویٰ لکھ کے رجوع کریں۔ اگر کوئی بیوہ عورت ہے نعوذ باللہ زنا کرے تو شادی شدہ تھی نا، مقصد ہے کنواری تو نہیں نا، 100 بیت ہے کنواری کے لیے، رجم ہے شادی شدہ کے لیے، اور اس لیے اس کے لیے بھی رجم ہوگی، لیکن وہ وقت کا حاکم اسلام کا قاضی فیصلہ کرے گا، یہ نہیں کہ تم گھر میں خود رجم شروع کر دو۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے طواف اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کر دیں۔
اگر کوئی آدمی نے اپنی بچی کا نام خلود رکھا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. خلود ویسے مانا ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ کس نے رہنا ہے. ایک آدمی نے عمرہ باندھ کے مدینے سے آیا، حرم شریف میں آیا اور وضو بھول گیا، ماشاءاللہ بغیر وضو کے نماز پڑھا، طواف کیا، صفا کیا، تو سب کچھ لوٹا دے وضو کر کے، تو کوئی جرمانہ نہیں، ورنہ نماز قضا کرے اور بغیر وضو طواف کرنے کے، عمرہ کرنے کے اس کو ایک دم بھی دینی پڑے گی. اگر فوراً لوٹا دے جلدی سے، پھر کر لے پورا کام وضو کر کے صاف ہو، پھر کوئی جرمانہ نہیں. زوال کا معنی ہوتا ہے جب سورج ڈھلے. 10 بجے زوال نہیں ہوتا. جب یہاں اذان ہوتی ہے نا 12:20 تو اس سے چند منٹ یعنی 12:10 پہ سمجھے زوال ہو جاتا ہے. جی اگر کسی دوست نے گھر بنایا اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے کھانا کھلایا خیرات کی، کوئی حرج نہیں. خیرات کی اللہ کے لیے اگر خالص تو کوئی حرج نہیں. کیسٹ سن رہا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور امہات المومنین بی بی عائشہ کا بھی ذکر آیا تو میرے دل میں غلط خیال آئے. پھر میں نے توبہ کی. دل میں جو خیال آئے اللہ معاف کرتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. جب تک آدمی اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تو اللہ معاف کر دیتے. بہرحال آپ نے بہت اچھا کیا، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے کہ آپ فوراً آئے، طواف کیا، توبہ کیا کہ میرے دل میں برا خیال بھی کیوں آیا، ورنہ جو برا خیال دل میں آیا اس کا کچھ نہیں ہوتا. فٹ بال پہ لڑائی ہو گیا، چاقو مار دیا، وہ کون سے شہید ہو گیا، کیسے شہید ہو گیا؟ اب بخاری شریف میں جو ہے مقصد تو یہ ہے کہ اسلام کے غلبے کے بعد انشاءاللہ یہاں اللہ پھر شرک کو غالب نہیں کریں گے. لیکن علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا کہ میری امت میں بھی فتن کے زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ نسائے دوس جو ہیں اسی طرح وہ بھی دوبارہ شرک میں مبتلا ہوں گی. تو یہ فتن کے ابواب کے بارے میں حضور کی پیشین گوئی ہے، اور اللہ کے نبی جو بھی پیشین گوئی فرماتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے. سورۃ یاسین پڑھیں کوئی حرج نہیں. باقی درود تاج جو ہے اس میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو باعتبار ظاہر کے دیکھا جائے تو شرک کے معنی میں چلے جاتے ہیں، کہ جیسے دافع البلاء والوباء والقحط والالم، تو یہ ساری شان اللہ کی ہے. اللہ تعالی دافع البلاء والوباء والقحط والالم ہے. نفع نقصان دینے کی طاقت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ہے. اب بعض علماء اس کا مجازی معنی لیں گے، لیکن عام آدمی جو ہے اس بیچارے کو کیا پتا کہ حقیقی معنی کیا ہے اور مجازی معنی کیا ہے. اس لیے ایسے لفظ سے بھی بچیں جس میں شرک کا خوف ہو. میری بیٹی نے مجھے زمزم پہ سورت قرآن پڑھ کے دی، وہ تو کوئی حرج نہیں. آپ فاتحہ پڑھ لیں، معوذتین پڑھ لیں، دم کر لیں، پی لیں، وہ کوئی حرج نہیں. میں بیمار ہوں، میری بیماری کا کوئی دوا نہیں. کوئی دنیا میں ایسی بیماری نہیں جس کا دوا نہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دوا تک ابھی پہنچے نہیں. لیکن سب سے بہتر دوا جو ہے وہ زمزم ہے. اللہ پہ یقین کر کے خالص نہار منہ زمزم دبا کے پیو. جتنا پی سکتے ہو نا اتنا پیو کہ ناک سے نکلنا شروع ہو جائے. اور جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں بھی ڈالو. اللہ سے دعا مانگو، دیکھو اللہ کی رحمت سے سب بیماریاں اڑ جائیں گی. لیکن یقین کامل ہو کہ حضور کی حدیث ہے کہ طعام طعم و شفاء سقم، اور حضور کی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے بھی زمزم کا پانی پیو گے اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں. صرف بیماری نہیں، زمزم کا پانی پی کے دعا مانگو، اللہ میاں میرا کام نہیں چلتا، نوکری نہیں ملتی، رزق میں کہو، جو مانگو، جو اللہ سے مانگو، لیکن یقین کامل ہو اللہ پوری کریں گے. اگر ایک آدمی ہے وہ بیمار تھا اور اس کی نمازیں جو ہیں قضا ہو گئیں، بیچارے کی بوجہ بیماری نہیں پڑھ سکا، اصل بات تو یہ ہے کہ دعا کریں اللہ اس کی مغفرت کرے.
اب بیچارہ مر گیا ہے، اب اس کے لیے ماں سوائے مغفرت کی دعا کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ صرف بعض فقہائے احناف کے نزدیک ہے کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے لیے نماز کا فدیہ ادا کریں، ایک صدقہ فطر کے برابر ہر نماز کے لیے۔ یہ صرف احناف کا قول ہے، اور کسی ائمہ کا قول یا کسی حدیث مبارک میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين والظلم الظالمين يا قوي يا عزيز. اللهم لا تجعلنا مزغة للماذقين، اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم أكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہے، برما میں ہے، ارکان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، یا اللہ عرب میں ہے، عجب میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، بلد اللہ الامین کو ہمیشہ امن والا بنا. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری ظاہری باطنی روحانی بیماریاں پریشانیاں دور کروا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا